میں 20 سال کی خوبصورت مگر موٹی لڑکی تھی. کوئی بھی مجھے رشتہ نہیں دیتا تھا. میں ماں باپ اس وجہ سے پریشان رہتے تھے کہ نہ جانے مجھے کون اپنائے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں موٹی لڑکیوں کے نصیب ایسے ہی ہوتے ہیں. مگر ایک دن میرا رشتہ آ گیا. کافی کھاتے پیتے لوگ تھے اور مجھے لگا کہ ہمیشہ کی طرح وہ مجھے ریجیکٹ کر دیں گے. مگر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس عورت نے مجھے پسند کر لیا اپنے بیٹے کے لیے. اور جب بیٹے کی تصویر دیکھی تو وہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا. مجھے تو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا. شادی کے بعد جیسے ہی میں کمرے میں دلہن بن کر بیٹھی، کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے. کیونکہ وہ تو میرا شوہر نہیں تھا، بلکہ ایک 60 سال کا بڈھا تھا جس نے شادی کی پہلی رات شوہر کی جگہ میرے ساتھ. میرا نام ملائکہ ہے. یوں تو میں کافی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی اور جوان بھی تھی، مگر میری سب سے بڑی بدصورتی میرا موٹاپا تھا. میرا وزن دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا. حالانکہ میں اتنا زیادہ کھاتی پیتی بھی نہیں تھی، مگر مجھے تھوڑا سا کھایا پیا ہی لگ جاتا تھا اور میں دن بدن موٹی سے موٹی ہوتی جا رہی تھی. میری ماں کو میری فکر ستانے لگی کہ نہ جانے میری بیٹی کا کیا مستقبل ہوگا، کیونکہ میں چھوٹی سی عمر میں ہی موٹی ہونا شروع ہو گئی تھی. اور جب میں 19-20 سال کی عمر تک پہنچی تو میرا جسم بہت زیادہ پھیل چکا تھا. میری ماں نے میرے رشتے ابھی سے تلاش کرنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر مزید وقت گزر گیا تو میرا وزن بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا اور کوئی بھی مجھے رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوگا. اس لیے ان کے چہرے پر ہمیشہ ہی فکر مندی کی لکیریں رہتی تھی اور میں بھی اپنے موٹاپے کے غم میں گھلتی ہی جا رہی تھی. دن بدن نہ پڑھائی میں دل لگتا تھا اور نہ ہی کسی کام میں. بس شروع سے ہی میرے ذہن پر چھاپ تھی کہ مجھے شادی کرنی ہے اور اپنے لیے ایک اچھا سا بر تلاش کرنا ہے، کیونکہ میرے نزدیک ہر مشکل اور پریشانی کا حل شادی ہی تھی. میرے موٹاپے کا حل بھی شادی ہی تھا اور مجھے لگتا تھا کہ شادی کے بغیر بس میری زندگی موت سے بدتر ہوگی. سب لوگ مجھے تانے دیں گے کہ میں اتنی موٹی ہوں پھر بھی میری شادی نہیں ہو رہی. اور بالآخر 20 سال کی عمر میں میرے لیے ایک بہت ہی اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے رشتہ آ گیا تھا. مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے پسند کر کے گئے ہیں، کیونکہ اب تک جتنے بھی لوگوں نے مجھے دیکھا تھا انہوں نے دیکھتے ساتھ مجھے ٹھکرا دیا تھا اور میرا اعتماد اور بھی زیادہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، کیونکہ لڑکا بھی بہت مناسب تھا اور جاب کرتا تھا. میں تو اپنی قسمت پر جتنا بھی رش کرتی کم تھا. مجھے لگتا تھا کہ یہ میری ریاضتوں اور میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے جو مجھے ملا ہے. بے شک صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے. میری ساس بہت زیادہ ملنسار عورت تھی. انہوں نے مجھے بہت پیار کیا، دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے لیے یہی لڑکی چاہیے، اور میرے ہاتھ میں انگوٹھی اور شگون کے کچھ پیسے تھما کر چلی گئی. 1 ماہ بعد میری شادی تھی اور میں تو انگلیوں پر دن گننے لگی تھی. بالآخر میری شادی کا دن آن پہنچا اور میں عروسی جوڑے میں بہت ہی گول مٹول سی خوبصورت لگ رہی تھی، کیونکہ میں واقعی خوبصورت لڑکی تھی، گوری چٹی بھی. اور میری واحد بدصورتی میرا موٹاپا ہی تھا. لیکن اب تو مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ شادی کے بعد دبلی پتلی لڑکیاں بھی موٹی ہو ہی جاتی ہیں. اس لیے اب مجھے اپنے موٹاپے کی کوئی بھی فکر مندی نہیں تھی. میں دلہن بنی اپنے سسرال پہنچ چکی تھی اور میری ساس تو میری بلائیں لے رہی تھی. حالانکہ سب سے زیادہ نقص لڑکے کی مائیں ہی نکالتی ہیں. انہیں اپنے بیٹے کے لیے موٹی لڑکی بالکل بھی نہیں بھاتی. مگر میری یہ ساس تو واقعی بہت ہی دل کی اچھی تھی. ادھر ادھر سے باتیں اٹھی کہ لڑکی ضرورت سے زیادہ موٹی ہے، مگر میری ساس نے ان کو کرارا جواب دیا تھا اور انہیں چپ کروا دیا تھا. ان سے کہا تھا کہ نہ تو اب تک یہ آپ کے گھر میں جا کر کھاتی رہی ہے اور نہ ہی آئندہ کھائے گی. ہم اسے کھلا پلا بھی لیں گے، اور مجھے تو اپنے بیٹے کے لیے صحت مند بہو ہی چاہیے تھی. تم لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو اپنے لیے دبلی پتلی لڑکیاں ڈھونڈ لینا. اور وہ عورتیں خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ میری ساس کافی زیادہ دبنگ عورت تھی. مجھے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تو میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ اس دن کے سپنے تو میں نے اپنی آنکھوں میں کب سے سجانا شروع کر دیے تھے کہ میرا شوہر آئے گا، میرا گھونگھٹ اٹھائے گا اور میری تعریف کرے گا. اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور قدموں کی چاپ میرے کانوں میں کسی نغمے کی طرح سے بجنے لگی. میرے دل کے تار گٹار کے تاروں کی طرح ہلنے لگے تھے اور میرا پورا وجود محو رقص تھا. مگر جیسے ہی میرے دلہے نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، اسے دیکھ کر میں بالکل سکتے میں رہ گئی تھی، کیونکہ یہ تو وہ نہیں تھا جو تصویر میں نے دیکھی تھی. یہ تو 60 سال کا بوڑھا تھا جو اندر تک اترتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا. کہنے لگا، واہ، تم تو بہت ہی کمال کی چیز ہو. میری بیوی نے تو نہایت ہی عمدہ چیز ڈھونڈی ہے، بالکل میری پسند کے عین مطابق. اور میں تو اس کی بات سن کر تھر تھر کانپنے لگی تھی. میں نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کون ہیں؟ میری آواز بالکل کانپ رہی تھی. کہنے لگا، میں تمہارا سسر ہوں اور مجھ سے پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تم اپنا ہی سمجھو. اور میں تو اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی. شادی کی پہلی رات ہی میرے کمرے میں میرے شوہر کی بجائے میرا سسر آ گیا تھا. مگر کیوں؟ اور میرا شوہر کہاں تھا جس کا انتظار میں نے اتنے دنوں سے کیا تھا، تو جسے میری نظروں کا مفہوم جان گیا تھا؟ کہنے لگا، پریشان مت ہو، تمہارا شوہر بھی آ جائے گا، مگر اس سے پہلے تمہیں میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہوگا. اس عورت کا گلا دبا دوں جس نے ساس کے نام پر میرے ساتھ کھلواڑ کیا تھا. اور وہ مرد، وہ بڈھا جو رات کو میرے کمرے میں آیا تھا. میں ان سب کا خون کرنا چاہتی تھی جنہوں نے میرے ارمانوں کا خون کر دیا تھا.
اور نہ جانے وہ تصویر والا لڑکا کون تھا، کیا واقعی ان کا بیٹا تھا یا نہیں؟ اگر مجھے یقین تھا کہ میں اسی کے سنگ رخصت ہو کر آئی تھی، پھر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو کہ توجہ طلب تھا۔ میں وہ مشکل ہی بیڈ سے اٹھی تو ایک دم سے میری ساس کمرے میں آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا ایک کپ تھا اور مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، مگر میں اس گھٹیا عورت کے ہاتھ سے چائے پینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اسے پینا تو اس نظروں سے دیکھنے لگی اور وہ مجھے مسکرا کر دیکھنے لگی، کہنے لگی یقیناً تمہاری رات اچھی گزری ہوگی، میں تمہیں سکون کی نیند آئی ہوگی۔ وہ کس قدر بے شرم عورت تھی جو مجھے گزشتہ رات کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا مذاق ہے؟ آپ سب لوگوں نے میرے ساتھ کہنے لگی یہ مذاق نہیں ہے بیٹا، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہی کیا تھا۔ اور میں تو اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا اس نے میرا کون سا بھلا چھپا ہے کہ شادی کی رات شوہر کے بجائے میرے کمرے میں سسر آ گیا، اور نہ جانے اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے مجھے بے ہوش کرنے کے بعد۔ میری ساس کہنے لگی کچھ دنوں تک تو تمہیں تمہارے سسر کو برداشت کرنا ہی پڑے گا، اس کے بعد ہی تمہیں شوہر کی سنگت نصیب ہوگی۔ اور میں تو بالکل ہی حواس باختہ ہو گئی تھی، مطلب ایسی راتیں مجھے اور بھی گزارنی پڑیں گی۔ میں نے کہا مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ دیں۔ کہنے لگی اب یہی تمہارا گھر ہے، اور اگر تم نے گھر جانے کی ضد کی تو تمہاری ضد کا انجام بہت برا ہوگا۔ پہلے ہی بڑی مشکل سے تمہیں بر ملا ہے، ورنہ تم جیسی موٹی لڑکی کو تو کوئی اپنانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ساس جو پہلے میری تعریفیں کر رہی تھی اور میرے مطابق وہ صحت مند کہہ کر خوش ہو رہی تھی کہ ہمیں تو ایسی صحت مند بہو چاہیے تھی، اب وہ مجھے میرے مطابق کا تانا مارنے لگی تھی۔ میں تو اندر تک دھسی جا رہی تھی، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس عورت کا گلا دبا دوں۔ کس قدر منافق عورت ہے، مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اگر یہی کھیل میرے ساتھ دوبارہ کھیلا گیا تو۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ میرا شوہر کہاں ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی اتنی اتاولی کیوں ہوئی جا رہی ہو، تمہارا شوہر تمہارے پاس ہی رہے گا، پریشان مت ہو، بس کچھ دن تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ تمہارے بھلے کے لیے ہی ہے۔ بھلا اس میں میرا کیا بھلا چھپا ہوا تھا؟ مجھے حیرت ہوئی۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور میں کئی سانحے سکتے میں بیٹھی رہی تھی۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ؟ جب میں نے قمیض ہٹا کر اپنا جسم دیکھنا چاہا تو سکتے میں آ گئی، کیونکہ میرے جسم پر سرخ نشان تھے اور کمر کے گرد بھی جیسے مجھ پر تشدد کیا گیا ہو۔ جب وہ مشکل اٹھی اور نیچے لاؤنج میں آئی تو میرا وہ بے شرم سسر بڑے دھڑلے سے صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ایک شرارتی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجائی گئی تھی۔ میں تو اسے نفرت سے دیکھنے لگی، مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ بڈھا کہیں کا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کا ہر سامان موجود تھا کہ گھر بہت ہی زیادہ شاندار تھا، ہمارے گھر سے تو کئی گنا بڑھ کر، کیونکہ میں نسبتاً ایک لوور مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میرے سسرال والے کافی زیادہ امیر تھے۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے کہیں بھی اپنا شوہر نظر نہیں آ رہا تھا جس کے لیے میں نیچے آئی تھی۔ مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی کہ نہ جانے وہ کہاں ہے، کیونکہ نکاح تو میں نے اس کے ساتھ ہی پڑھا تھا۔ میری ساس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھنے کا کہا تھا کہ تاکہ ناشتہ کر سکوں۔ میرے پیٹ میں چوہے میں کہ چلی جاتی ہوں، جس پر میری ساس ایک دم سے بکھلا گئی، کہنے لگی بالکل نہیں، ہرگز نہیں، تم اس گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکالو گی، کیونکہ یہ بدشگونی سمجھی جائے گی۔ ویسے بھی ہم نے تمہارے ماں باپ سے بات کر لی ہے، انہیں فون کر کے منع کر دیا ہے کہ تم یہاں پر خوش ہو۔ ہاں اگر وہ تم سے ملنا چاہیں تو یہاں آ کر مل سکتے ہیں، مگر تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے گھر سے۔ اور مجھے لگا جیسے میں بری طرح سے پھنس چکی ہوں، مجھے ہر طرف سے گہری کھائی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے کہا مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، میرے شوہر سے میری بات کروائیں۔ پہلے کہنے لگی کہ اتاولی کیوں جا رہی ہے، تمہارا شوہر کہیں بھاگا تھوڑی جا رہا ہے، وہ تمہارے پاس آ جائے گا، تم پریشان مت ہو، اور ہم تمہارا بہت اچھا خیال رکھیں گے، تمہیں بعد میں احساس ہوگا کہ ہم نے تمہارا کچھ بھی برا نہیں چاہا۔ اس کی باتیں پوری اسرار سی تھی اور میرا دماغ تو بالکل پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ آج تو میں کسی کو بھی اپنے کمرے میں داخل نہیں ہونے دوں گی، اگر مجھے اس قید خانے میں رہنا تھا۔ مگر رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹی تو پھر سے میرا سسر میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس تھا تو اس نے گلاس مجھے پکڑا دیا اور کہا کہ یہ باداموں والا دودھ ہے، اس سے بڑی طاقت ملتی ہے، یہ پی لو، تمہیں بہت سکون ملے گا۔ اور میں نے ایک دم غصے سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا آپ میرے کمرے میں کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ کہنے لگے میں نے تمہیں منع تھوڑی نہ کیا ہے، تم خوب لمبی تان کر سو، مگر یہ دودھ بھی پی لو۔ پہلے وہ مجھے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا اور نہ جانے میں کیسے اس کے روب میں آ گئی کہ میں نے گلاس دودھ کا پی لیا، جسے پیتے ساتھ ہی مجھے خمار سا چڑھنے لگا، جیسے میری آنکھیں بند ہو رہی ہوں۔ اس کے بعد مجھے پھر سے کچھ بھی ہوش نہ رہا۔ صبح اٹھی تو میری حالت ویسی ہی تھی جیسی گزشتہ رات تھی۔ میرا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور میرا سر بھی بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ جیسے ہی بیڈ سے اٹھی تو مجھے ایک دم سے چکر آ گیا اور میں پھر سے بیڈ پر گر سی گئی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا سسر آخر مجھے بے ہوش کرنے کے بعد کیا کرتا ہے، مگر جو حالت میری ہو جاتی تھی وہ چیخ چیخ کر کہتی تھی
کہ وہ کچھ بہت ہی برا کرتا ہے. سسر جیسا رشتہ تو بہت ہی زیادہ قابل احترام ہوتا ہے، مگر اس رشتے نے مجھ سے ہر رشتے کا اعتبار ہی اٹھا کر رکھ دیا تھا. اور میں تو حیران تھی اپنی ساس پر کہ وہ کیسے اپنے شوہر کو میرے کمرے میں بھیج دیتی ہے. آخر کوئی عورت یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت کے کمرے میں رات گزارے، اور وہ بھی اپنی بہو کے کمرے میں. مجھے تو یہ گھر والے سارے ہی پاگل لگ رہے تھے، اور میں ان پاگلوں کے درمیان پھنس گئی تھی. اور میرا شوہر نہ جانے کہاں دم دبا کر بھاگ گیا تھا. مجھے اس پر بھی غصہ تھا کہ کون اپنی بیوی کو چھوڑ کر کہیں چلا جاتا ہے اور اسے اپنے باپ کے حوالے کر دیتا ہے. میں تو اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس پر مکمل پابندی تھی. ایک بار میرے گھر والے مجھ سے ملنے آئے تھے اور میری ماں تو میرا گھر دیکھ کر ہی حیران رہ گئی. اسے اپنی بیٹی کے نصیب پر رشک آنے لگا. میں ان کی آنکھوں کی خوشی ان سے چھیننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے انہیں چاہتے ہوئے بھی نہ بتا سکی کہ اس گھر میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب میں پچھتا رہی تھی کہ اپنی ماں کو بتا دینا چاہیے تھا کہ کہیں یہ لوگ کسی دن مجھے بے ہوش کر مار ہی نہ ڈالیں، کیونکہ اب تو یہ روز ہونے لگا تھا. میرا سسر کمرے میں آ جاتا اور مجھے بے ہوش کر کے نہ جانے میرے ساتھ کیا کرتا. اور جس دن میں دودھ پینے سے انکار کر دیتی اور میری ناک پر رومال رکھ دیتا اور مجھے بے ہوش کر دیتا، میں اتنی بے بس تھی کہ احتجاج بھی نہیں کر سکتی تھی. جب میں بہت زیادہ شور اور واویلا مچاتی تو میری ساس کہتی کہ اسی میں تمہارا بھلا ہے، کچھ دن برداشت کر لو، تمہارا شوہر آ جائے گا اور پھر تم ایک اچھی اور نارمل زندگی گزار پاؤ گی. اور میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. اپنے شوہر کے انتظار کے علاوہ میرے لیے میری امیدوں کا مرکز صرف وہی ذات رہ گئی تھی جسے میں ایک بار بھی نہیں ملی تھی. نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، کیا وہ میری مدد کرے گا یا وہ بھی ان لوگوں کی طرح سائیکو ہوگا. بلاخر میرا انتظار ختم ہوا اور ایک رات میرا شوہر بن بتایا آ گیا. میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی. وہ بے انتہا ہینڈسم اور خوبرو مرد تھا. میں تو اسے دیکھتی رہی تھی اور وہ مجھ سے مسکرا کر ملا تھا. کہنے لگا کیسی ہو، اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے. میں نے کہا آپ مجھے شادی کے پہلے دن ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، میں کیسی ہو سکتی ہوں. کہنے لگا میری مجبوری تھی، مجھے ایک ضروری کام سے جانا تھا، مگر اب میں واپس آ گیا ہوں اور کہیں نہیں جاؤں گا. وہ مجھ سے بہت ہی اچھے انداز میں بات کر رہا تھا. میں نے کہا کیا بات ہے. کہنے لگا بس بہت ہو گیا، اب میں تمہارے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دوں گا. اس نے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ لیا، خود کے قریب کیا، اور میں اس کے سینے سے لگی زاروں قطار رونے لگی. میں نے اسے الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی سنا دی اور کہا کہ کس طرح سے میرا سسر روزانہ رات میرے کمرے میں آتا ہے، دودھ کا گلاس مجھے پلاتا ہے اور مجھے بے ہوش کر کے نہ جانے ساری رات میرے ساتھ کیا کرتا رہتا ہے. مجھے تو یہ بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں آپ کو بتایا ہی نہیں. کہنے لگا میں نے ان کے رویے کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں، مگر وہ کس مقصد کے لیے تمہارے کمرے میں آتے تھے؟ ان کی نیت تم پر غلط نہیں تھی، بلکہ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد از جلد میرا گھر بس جائے، کیونکہ ہم نے تمہیں نہیں بتایا کہ میری پہلی شادی ٹوٹ چکی ہے. مجھ پر کسی نے جادو کروایا تھا اور میرے ماں باپ تھوڑے سے دقیانوسی ہیں. میری پہلی بیوی کافی زیادہ سلیم اور سمارٹ تھی. اس پر کالا جادو ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بچھڑ گئی. وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئی اور مر گئی. کسی عامل نے میرے ماں باپ کو بتایا کہ اس بار کوئی صحت مند بیوی ڈھونڈو کیونکہ اس پر جادو کا اثر کم ہوگا. اس عامل بابا نے میرے بابا کو ایک عمل بتایا کہ عمل تمہیں پورا 1 مہینہ اپنی بہو پر کرنا ہوگا، مگر خیال رہے کہ اس دوران تمہارا بیٹا تمہاری بہو کے قریب نہ آئے، اسے کہیں بھیج دینا. اور ہر رات کو میرا باپ تمہارے کمرے میں آ کر وہ عمل کرتا تھا. اس پیر بابا نے ایک کالا دھاگا میرے باپ کو دیا تھا جو تمہاری کمر پر باندھ کر ساری رات کچھ پڑھ کر تم پر پھونکنا ہوتا تھا تاکہ تم پر کوئی بھی اثر نہ ہو، کالے جادو کا. اور میں اب سمجھی تھی کہ میری کمر کے گرد وہ نشان کس چیز کا تھا. وہ سرخ رنگ کا نشان جو ہر روز مجھے تکلیف دیتا تھا، دراصل وہ ایک دھاگا باندھتا تھا جو ساری رات میری کمر پر بندھا رہتا اور مجھے تکلیف دیتا تھا. میں تو اپنے شوہر کی بات سن کر حیران رہ گئی. میں نے کہا کیسے ماں باپ ہیں تمہارے، اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی اس طرح کے دقیانوسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. جس پر فراز نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے حوالے سے تم سے معافی مانگتا ہوں، ہو سکے تو ان کو بھی معاف کر دینا. میں ان کی سوچ اور ذہنیت تو نہیں بدل سکتا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ وہ تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں دیں گے، کیونکہ اگر مجھ پر جادو ہوا بھی تو جادو کا بہترین توڑ یہی ہے کہ ہم نماز قرآن اور ذکر اذکار پر زیادہ توجہ دیں کہ بجائے ان جعلی پیروں کی طرف بھاگنے کے. یہ بات میں نے اپنے ماں باپ کو سمجھائی بھی تھی، مگر انہوں نے میری ایک بات نہ مانی اور اپنی منمانی کی. مگر اب میں انہیں اپنی منمانی نہیں کرنے دوں گا. اور مجھے اپنے شوہر کی بات سن کر کچھ سکون ملا کہ چلو کوئی تو ہے جس کی سوچ تھوڑی سی مثبت ہے اور وہ اس طرح کی گھٹیا باتوں پر یقین نہیں رکھتا. اور میں جب تک سمجھ رہی تھی کہ نہ جانے میرا سسر رات بھر میرے ساتھ کیا کرتا ہے جو کہ مجھے بے ہوش کر کے کرتا ہے تاکہ میں کوئی احتجاج نہ کروں. اس لیے میری ساس بھی گھبرائی ہوئی تھی کہ فراز 1 مہینے سے پہلے کیوں آ گیا، کیونکہ ابھی عمل پورا ہونے میں 2-3 دن باقی تھے. فراز اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کیا تھا. انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے یہ ڈھکوسلے جاری رکھے تو میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا. جس پر اس کے ماں باپ کافی زیادہ پریشان ہو گئے اور مجھ سے معافی بھی مانگی، اور میں نے بھی معاف کر دیا کیونکہ رہنا تو مجھے انہی کے ساتھ تھا. فراز آ چکا تھا، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی اور فراز کا ساتھ مجھے نصیب تھا. اس نے کبھی بھی مجھے موٹا ہونے کا تانا نہیں دیا تھا، بلکہ وہ میری بہت عزت کرتا تھا
اور میری رائے کی اہمیت اس کی نظر میں بہت زیادہ تھی۔ 1 مہینہ کی تکلیف اور پریشانی کے بعد بالآخر مجھے زندگی میں ایک نئے سرے سے جینے کی امنگ پیدا کی گئی تھی، اور میں اپنے ہمسفر کے ساتھ بہت ہی اچھی زندگی گزار رہی